من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين وشاكرين الحمد لله رب العالمين. اما بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حمد و ثنا کے بعد آقا نامدار فخر الموجودات سید الکونین سید الثقلین ولی بقاء امام الانبیاء سید المرسلین و خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام. حاضرین و سامعین، بزرگ علماء و علماء اور خیر قابل احترام مولانا، آج کا خطبہ استقامت کے دین میں استقامت کیا چیز ہے اور اس سے کسی کو ہٹایا جائے تو کون سے عوامل ہیں جس سے انسان استقامت سے ہٹتا ہے. دو ہی چیزیں انسان کو استقامت سے ہٹاتی ہیں، اپنے موقف سے ہٹا دیتی ہیں. ایک ہے لالچ اور ایک ہے خوف. یا تو کسی کو لالچ دے کر اس کو اس کے مقصد سے ہٹا دیا جاتا ہے، یا اسے خوف دکھا کر ڈرا دھمکا کر اس کو اس کے موقف سے ہٹا دیا جاتا ہے. لیکن مومن کی صفت ہے کہ وہ جب اپنے اللہ کو رب کہہ دیتا ہے تو پھر وہ کسی سے نہیں ڈرتا، نہ وہ کسی لالچ میں آتا ہے. یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. بے شک وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس میں ڈٹ جاتے ہیں تو تتنزل علیہم الملائکہ، ان پہ فرشتے اترتے ہیں جو انہیں پیغام دیتے ہیں کہ اللہ تخف ولا تحزن، نہ تمہیں کوئی ڈر ہے نہ تم غم کرو، غمگین بھی نہ ہو، اور ابشروا بالجنہ، اور جنت کی خوشخبری سناتے ہیں. یعنی کہ خوف اور غم، خوف کا تعلق مستقبل کے ساتھ ہے کہ ایسا ہوگا، اور غم کا درد ہونے والے واقعات کے ساتھ جو ہو چکے ہیں وہ انسان کو یا تو خوشیاں دکھا جاتے ہیں یا غمگین کر جاتے ہیں. یعنی کہ وہ ماضی کا تعلق ہے غم کے ساتھ. مومن اللہ کو جب رب کہتا ہے تو رب کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے اس اللہ کو حقیقی پالنے والا، حکمران یعنی کہ حاکم اور رازق جب یہ تصور کر لے انسان کہ میرا رب جس کے ہاتھ میں رزق ہے، میری جان ہے، زندگی اور موت اسی کے ہاتھ میں ہے، تو پھر کائنات کی کوئی چیز بھی انسان کو اس کے
مقصد سے ہٹا نہیں سکے۔ عرب نے کتنا زور لگایا نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مقصد سے ہٹانے کے لیے، لالچ بھی دیا، خوف بھی، اور لالچ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم یہ کہنا چھوڑ دو لا الہ الا اللہ کا پیغام، اگر تم چاہتے ہو حکمرانی تو ہم حکمرانی دینے کے لیے تیار ہیں کہ سرداری تمہیں دے دیتے، اور اگر دولت چاہتے ہو تو سارے عرب کی دولت اکٹھی کر کے آپ کے کندھوں میں لا کر دیتے، اگر عرب کی خوبصورت ترین لڑکی سے شادی چاہتے ہو تو وہ بھی ہم تیار ہیں۔ یہ حربہ کیا ہے کہ شاید یہ اپنے مقصد سے ہٹ جائے، اور یہ حربہ کفر کا ازل سے چل رہا ہے اور آج تک چلا آ رہا ہے۔ اب اس کی مثال یوں لیں، قادیانی اپنی قادیانیت پھیلانے کے لیے، مسلمانوں کو ان کے مقصد سے ہٹانے کے لیے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم النبی کہتے ہیں، ان کو ہٹایا گیا، ہٹانے کے لیے لڑکی بھی دیتے ہیں، نوکری بھی دیتے ہیں، دولت بھی، شادی بھی، صرف اس مقصد کے لیے کہ تو ان کا جو اصل مشن ہے اس کو ہٹا دیا جائے۔ اور یہی آفر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کی گئی۔ چچا ابی طالب نے کہا کہ بھتیجے بہت بڑی آفر ہے، ایک انسان کی نیچر ہوتی ہے، وہ حقیقت کو سمجھ نہیں رہے تھے، کہنے لگے بھتیجے اتنی بڑی آفر ہے حکمرانی کی، سرداری کی، جس سرداری کی خاطر ہمارے باپ دادا لڑتے رہے، اور دولت کی، جس دولت کی خاطر ہم جانے گواتے رہے، اس سے بڑھ کر اور کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر سورج لا کے رکھ دیں اور بائیں پہ چاند، تو میں محمد اپنے مقصد سے نہ چلے گا۔ یہ استقرار کیوں؟ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ اللہ میرا رب ہے، وہی رزق دینے والا ہے، وہی حاکم ہے، مالک ہے، اس کے ہوتے ہوئے مجھے نہ کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، نہ مجھے میرے جان لے سکتا ہے، نہ مجھے کوئی مالا مال کر سکتا ہے۔ کیوں؟ یہ ہم ہر نماز کے بعد دعا بھی کرتے ہیں، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت۔ یہ بہت بڑا عقیدہ ہے کہ اللہ جسے تو دینا چاہتا ہے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور جسے تو روکنا چاہتا ہے اسے کوئی دے نہیں سکتا، اور یہی رب ہے، یہی عقیدہ ہے۔ پھر عرب نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت اور آپ کی صحبت میں بیٹھنے والے مرد تو مرد اپنی جگہ پہ، خواتین بھی اتنی دلیر، بہادر، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا عمار یاسر کی والدہ سب سے پہلی شہید آئی، غلام خاندان۔ آقا کہنے لگا سمیہ اپنے مقصد سے ہٹ جاؤ، کہنے لگی یہ نہیں ہو سکتا۔ اب سوچنے والی بات ہے یہ کون سی قوت اور طاقت تھی جو اچانک ان کے اندر آ گئی
جس قوت اور طاقت نے ان کے آقاؤں کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا کہ بلال جیسے غلام بھی آہت آہت کہنا شروع ہو گیا. یہ قوت لا الہ الا اللہ کی تھی. یہ قوت وہی تھی کہ انہوں نے کہا تھا رب اللہ. نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کہہ دو قل ربی اللہ، اللہ میرا رب ہے، ثم استقم، پھر اس پہ ڈٹ جاؤ تو پھر کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے. بڑا مشہور واقعہ بھی ہے کہ ایک شخص کوچوانی کا کام کرتا تھا. اس وقت وہ تاکے وغیرہ نہیں تھے بلکہ اپنے گھوڑے پہ سوار کر کے لے جاتے اور دوسری جگہ پہ چھوڑاتے. تو ایک ان کے ساتھ ڈاکو قاتل بیٹھ گیا تو کہنے لگا کہ مجھے فلاں جگہ چھوڑاؤ. کہا ٹھیک ہے. جو عام مستقل رستہ تھا اس سے ہٹ کے اس ڈاکو نے کہا نہیں اس رستے سے جانا ہے. وہ کہنے لگا یار اس رستے سے، وہ کہنے لگا یہ شارٹ رستہ ہے، میں نے دیکھا ہے بڑا شارٹ کٹ ہے. ٹھیک ہے جی. ادھر چلے گئے تو وہ جنگل بھی ہے وہاں دیکھا تو کھوپڑیاں پڑی ہوئی ہیں، ڈھانچے پڑے ہوئے انسانی. یہ سمجھ گیا کہ یہ میرے ساتھ دھوکا ہوا ہے. آپ اس جگہ پہ جا کے کہنے لگا ڈاکو آپ نیچے اتراؤ، یہی منظر ہے، مگر جو کچھ بھی ہے وہ سارا میرا. اس کا یار مانے کی کیا ضرورت ہے، میرا گھوڑا بھی لے گا، سامان بھی لے گا. کہنے لگا یار یہ نہیں ہو سکتا، ناممکن ہے، یہ تو ہے ہی میرا. اگر تجھے زندہ چھوڑ دیا تو میرا تو کاروبار بند ہو جائے گا. اس نے کہا پھر 2 رکعت نماز پڑھ لیں گے. نماز نہیں تھی، 2 رکعتیں پڑھنا شروع کر دی. نماز میں کچھ نہ آیا، بس ایک ہی آیت تھی زبان پہ، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ. کون ہے مجبوروں کی مجبوریاں دور کرنے والا، بے بسوں کی بے بسیاں دور کرنے والا، لاچاروں کی لاچاریاں دور کرنے والا، وہ کون ہے؟ تو رب خود تو کہتے کہ وہ رب ہے، وہ اللہ ہے. یہی زبان پہ جاری ہے. تو جب سلام پھیرا ایک گھوڑ سوار آیا، اس نے اس ڈاکو کو قتل کیا. دوسرے سلام پھیرا تو وہ واپس جا رہا تھا. اس نوازی نے آواز دے دی کہ تم کون ہو؟ اس گھوڑ سوار نے بغیر دیکھے کہا میں آسمان تیسرے آسمان کا فرشتہ ہوں. جب تو نے ایک سلام پھیرا تو اللہ نے مجھے حکم دیا کہ دوڑ، میرا بندہ سلام ایک پھیر دیا، دوسرے سلام سے پہلے اس کا سر قلم ہو جائے گا، میرے بندے کو جا کے بچا. اس نے مجھے پکارا ہے تو میں وہاں سے دوڑا ہوں. تیرا ایک سلام پھیرا تو میں نے اس کو قتل کر دیا، اور دوسرے سلام پھیرنے سے پہلے ہی وہ ہلاک ہو چکا ہے. تجھے تیرے اللہ نے بچایا ہے، کیوں وہ لاچاروں بے بسوں کی سنتا ہے؟ لیکن شرط یہ ہے کہ ربی اللہ ثم استقم، پھر ان سے ڈٹ جائے. یہ نہیں کہ بے بسی میں آ کر حلال و حرام کی تمیز بھی نہ کرے، پھر اس کو بھول جائے. اور یہی لالچ ہے کہ انسان کو جو باعث اقرار سے انسان کا پکایا جاتا ہے. نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکی بھی دی گئی، اور دھمکی کیسی تھی؟ سردار اپنا بھتیجا ہمیں دے دو، اور عرب کا جو نوجوان آپ کو اچھا لگتا ہے وہ اپنے خدمت کے معاملے کرتا ہے، ہم خدمت کرنے کے لیے دے دیں گے. تو سردار ابی طالب نے کہا یار یہ بڑا عجیب سا سودا ہے کہ اپنا بھتیجا دے دوں اور اپنے خدمت کے لیے عرب کا جو نوجوان چاہوں لے لوں، یہ نہ ہو. پھر بھتیجے جو مرضی کر، تیری طرف اٹھنے والی آنکھ نکال دوں گا، اٹھنے والا ہاتھ کاٹ کے رکھ دوں گا. دھمکی بھی قبول نہیں کی.
لیکن اپنے مشن سے ہٹے نہیں۔ یہاں پہ میں ایک بات کرتا چلوں، وہ سردار ہو تو ہر چیز نچھاور کرنے کے لیے تیار ہے اپنے بھتیجے پر، لیکن جب موت آئی تو نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم قریب تشریف فرما ہے، چچا میرے کان میں لا الہ الا اللہ کہہ دو، اللہ کے حضور سفارش کر دوں گا، گواہی دے دوں گا کہ کان میں پڑا تھا۔ تو چچا کہنے لگے کہ سردار بھی بیٹھے ہوئے تھے، چچا نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا، کہنے لگا امود والا ملت عبد المطلب، اپنے باپ دادا کے دین کا بابا۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم رو کر اٹھے، بخاری شریف کی روایت ہے اے میرے حبیب، جس کو تو پسند کرے کہ اسے ہدایت مل جائے اور وہ اللہ نہیں چاہتا اس کے مقدر قسمت میں ہدایت، تو کوئی اسے ہدایت دے نہیں سکتا۔ پریشانی والی کیا بات ہے؟ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ سردار ابی طالب زبان کا دھنی تھا، زبان کا دھنی تھا، اس نے جھوٹ موٹ کا کلمہ نہیں پڑھا کہ بھتیجے کو چند لوگوں کے لیے خوش کر دوں بیچارہ خوش ہو جائے گا، ساری زندگی خوش کرتا رہا بھتیجے کو، وہ جو اپنی جان بھی نچھاور کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن اپنے بھتیجے کی دلی خوشی کی خاطر جھوٹا کلمہ نہیں پڑھا۔ اس کا مطلب زبان کا دھنی بن، اور ہم لوگ زبان کے ہجڑے ہیں، دھنی نہیں، ہجڑے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، جس کا مطلب جانتے ہو کیا ہے؟ قدر نہیں، لا نہیں ہے، دو چیزوں کی نفی ہے اس میں، ایک اللہ کی الوہیت کے علاوہ کوئی اور نہیں، اور پھر محمد رسول اللہ، ان دونوں کے درمیان کوئی وقفہ نہیں ہے، ایک ہی جملہ ہے، ایک ہی جملہ ہے، کوئی وقف نہیں ہے کہ وہ علیحدہ ہو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ لا اللہ کی الوہیت کے علاوہ کوئی اور نہیں، محمد رسول اللہ کی رسالت کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ جیسے اللہ کی الوہیت الہ ہے اور ادھر رسول کی اطاعت و فرمانبرداری ہے، ادھر اللہ کی الوہیت کی نفی کر رہا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، اور ساتھ نبی کرنا پڑے گی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی اور اتباع و اطاعت کے لائق نہیں ہے، پھر جا کے کلمہ توحید مکمل ہوتا ہے۔ یعنی کہ محمد رسول اللہ کی رسالت بھی ایک واحد اور اللہ کی الوہیت بھی ایک واحد، اور ہم لوگ بہن بہن رستہ نکالتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، تو ان کے ہاتھ میں کتبہ سا لگا تو ہاتھ کا تو پڑھنا شروع کر دیا، جیسے ہم لوگوں کے ہاتھ میں کوئی بائبل کا ورق آ جائے تو ہم پڑھنا شروع کر دیں اور دیکھیں ہوتا کیا ہے، تو پڑھنا شروع کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پڑی تو آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا غصے سے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھانپ گئے کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں ہیں، آپ کا چہرہ اقدس سرخ ہو گیا، تو فوراً ابو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے وَيْلَكَ يَا عمر، تیری بربادی ہے عمر، انظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف دیکھ۔ فوراً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ ناراض ہیں۔ آپ نے فرمایا عمر لو کان موسیٰ حیا ما وسع الا اتباعہ، اگر موسیٰ بھی زندہ ہو کر آ جائے تو میری فرمانبرداری اتباع پیروی کے علاوہ کوئی انہیں چارہ نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اطاعت اور فرمانبرداری نہیں ہے۔
اور یہ کلمے میں ہم نے پڑھا شروع میں لا کہہ کر ہر کسی کی الوہیت کا انکار کیا، اور الوہیت سن لیجئے الہ کیا ہے؟ الہ عبادت کے لائق لفظ ہے۔ لفظ کیا ہے؟ عبادت کے لائق۔ اور عبادت کی تقسیم کریں 3 حصوں میں، قولی، بدنی، مالی۔ قولی عبادت ذکر اذکار، قولی عبادت ذکر اذکار۔ ذکر اذکار کیا ہے؟ قل اللہ ود الرحمن ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی، اللہ کے نام ہے، یہ ذکر اذکار ہے۔ اگر کسی اور کا ذکر کیا تو پھر الہ نہ مانا اللہ کو۔ کسی اور کے سامنے بدنی عبادت کی، بدنی عبادت کیا ہے؟ قیام۔ بدنی عبادت قیام، قیام کی شکل کی صورت میں کوئی ایکشن بنا لیا کسی اور کے سامنے تو پھر سمجھ لیجئے ہم نے کسی اور کو بھی الہ مانا ہوا ہے۔ اگر جھک گئے تب بھی گئے۔ اسی طرح مالی عبادت ہے، کسی اور کے نام کا صدقہ و خیرات کیا تب بھی گئے۔ اور یہاں ایک وضاحت کرتا چلوں، وما أهل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد۔ یہ آیت مبارکہ اور اس سے پہلے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر ما أهل به لغیر اللہ۔ کتنی چیزیں حرام؟ خون، مردار، لحم الخنزیر، اور جو اللہ کے علاوہ جس پہ نام پکارا جائے۔ اور اللہ کے علاوہ ہم دیکھ تو پکاتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ کے لیے، دیکھ پکائی اللہ کے لیے۔ خون بھی جانتے ہیں کیا ہے، حرام گوشت مردہ بھی جانتے ہیں کیا ہے، لحم الخنزیر کو بھی ہم جانتے ہیں، لیکن وما أهل به لغیر اللہ میں ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ کسی کے نام کی تو ذبیحہ کرتے ہی نہیں، واقعی نہیں کرتے۔ کیا کوئی کسی کا نام لے کر ذبیحہ کرتا ہے؟ نہیں۔ اصالِ ثواب کے لیے ہم کرتے ہیں کہ یہ فلاں کو ثواب مل جائے، اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام تو لیتے ہی نہیں۔ تو یہاں وما أهل به لغیر اللہ ہے کیا؟ غصہ نہ کرنا، وضاحت کرنے لگا۔ ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے منت مانی تھی کہ میں فلاں کام ہو گیا تو ذبیحہ کروں گا فلاں پہاڑی پر، بابا نامی پہاڑی پر، اس پر۔ آپ نے صرف 2 سوال کیے، اس سے پوچھا کیا وہ پہاڑی کسی شخصیت سے منسوب ہے؟ کہنے لگا نہیں۔ تو دوسرا سوال تھا کیا اس پہاڑی پر کوئی سالانہ تہوار ہوتا ہے؟ کہنے لگا نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جا کے ذبح کر لے۔ اب وما أهل به لغیر اللہ ہے کیا؟ اس کا مطلب ہے ہر وہ حلال کھائی جانے والی چیز، ذبیحہ ہو، دیگ ہو، صدقہ خیرات ہو، مالی عبادت ہے، لیکن کسی مخصوص تہوار پہ اگر یہ مالی عبادت کی گئی تو وہ اللہ کے لیے نہیں ہوگی، اور کسی شخصیت کے نام کی گئی تب بھی اللہ کے لیے نہیں۔ سوال تو 2 تھے نا، کیا وہ جگہ شخصیت کے نام سے منسوب ہے؟ نہیں۔ تو ہم کتنی جگہ ایسی ہیں جو شخصیات کے نام سے منسوب ہوتی ہے، وہاں جا کر ہم دیکھے پکاتے ہیں، جانور ذبح کرتے ہیں۔ تو یہ ہے وما أهل به لغیر اللہ۔ اور کتنے تہوار ہیں جن پر ہم حلوے، کھیرے اور بریانیاں پکاتے ہیں اور پھر لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک بھائی نے پوچھا کہ جو دینے کے لیے آتا ہے مخصوص تہوار کے لیے، مخصوص تہوار ہے، تو گھر میں دینے کے لیے آئے تو لے لینی چاہیے
تو ایک مولوی صاحب کہنے لگے ہاں لے لینے چاہیے، دل نہیں تو ہونا چاہیے کسی کا، لے لیں۔ کیسا ظالمانہ انصاف ہے مولوی صاحب کا، کیسے بلا اللہ کی مخالفت میں وہ لے کر آیا، اور اللہ کی مخالفت کرنے والا ڈٹ کر تمہارے گھر کا دروازہ کھٹکھٹا کر مخالفت پہ اٹھا رہا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہا ہے، اور ہم مرمتاً اس کا دل رکھ رہے ہیں۔ اس سے بڑھ کر ناانصافی کیا ہو سکتی ہے؟ اور بھائی وہ صحابہ جنہوں نے جانیں دی، اللہ کو رب کہا اور سر جھکایا تو صرف اسی ذات کے لیے، مالی عبادت کی تو صرف اسی ذات کے لیے، بدری عبادت کی تو صرف اسی ذات کے لیے، ذکر اذکار ہوا تو صرف اسی ذات کا، کسی اور کا نہیں۔ اور ہم لوگ شخصیات کی جگہ پر جا کر بھی، مخصوص جگہوں پر جا کر بھی دیگیں پکاتے ہیں اور تقسیم کرتے ہیں، شخصیات کے نام سے مخصوص۔ اور اسی طرح مختلف تہواروں پہ، تہوار کے دن بھائی بے شک آپ کے گھر روزانہ کھیر پکے، حلوہ پکے، لیکن جس دن کوئی تہوار ہو اس دن احتیاط کیا جائے کہ کہیں میں لوگوں سے اس مشابہت میں نہ رگڑا جاؤں کہ اس تہوار کو اس نے یہ کیا ہے، تو واقعہ بغیر اللہ کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمان نسترنا غیر باغ صاحب کہہ دیا کہ اگر مجبوری ہو جائے، مجبوری میں سود نہیں کھانا، سود کو جائز قرار نہیں دیا، مجبوری میں چوری کو جائز قرار نہیں دیا، مجبوری میں استحصال کسی بھائی کا مال بٹورنے کو نہیں جائز قرار دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ خون میں، مردار میں، لحم الخنزیر میں، ما اہل به لغیر اللہ میں اپنے کسی بھائی کا نقصان نہیں ہے۔ اس لیے اسلام کہتا ہے کہ مجبوری میں یہ تو تو کھا سکتا ہے، اجازت ہے، لیکن کسی بھائی کو نقصان نہیں پہنچانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں یہ عقیدہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے اللہ کو اپنا رب مانیں اور پھر اسی پہ ڈٹے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اندر بھی استقامت پیدا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔